السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی برائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اللہ جل شانہ کا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں نوازا اور اس میں روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر اس مبارک مہینے کے اختتام پر اس مہینے کے انوار و برکات سے مستفید ہونے کی خوشی میں عید الفطر عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روزدار کے لیے دو خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب آخرت کے دن یعنی قیامت کے روز اپنے پروردگار سے جا کر ملاقات کرے گا۔ اصل خوشی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کو یہ خوشی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں عیدیں ایسے موقع پر مقرر فرمائی ہیں جب مسلمان کسی عبادت کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہیں۔ عید الفطر رمضان کے گزرنے کے بعد رکھی ہے۔ میرے بندے پورے مہینے عبادت کے اندر مشغول رہے، پورے مہینے انہوں نے میرے خاطر کھانا پینا چھوڑ دے، نفسانی خواہشات کو چھوڑے رکھا اور پورا مہینہ عبادت کے اندر گزارا۔ اس کی خوشی اور انعام میں یہ عید الفطر فرمائی۔ بہرحال یہ عید الفطر خوشی منانے کا اور اسلامی تہوار کا پہلا دن ہے۔ حدیث میں اس کو یوم الجائزہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے مہینے کی عبادتوں پر انعام دے جانے کا دن ہے جو مغفرت کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اصحاب ایمان کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ بہرحال عید الفطر کے دن جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فرشتوں کے سامنے جنہوں نے اعتراض کیا تھا فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ ہیں میرے بندے جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کو کیا صلہ ملنا چاہیے؟ جواب میں فرشتے فرماتے ہیں، جو مزدور اپنا کام پورا کرے اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی پوری مزدوری دے دی جائے، اس میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، میں نے رمضان کے مہینے میں ان کے ذمہ ایک کام لگایا تھا کہ روزہ رکھے اور میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دے۔ آج انہوں نے یہ فریضہ پورا کر لیا اور اب اس میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں اور مجھ سے دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں، اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ آج میں سب کی دعائیں قبول کروں گا اور میں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے، جب روزدار عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے اس بات کو سنت قرار دیا ہے کہ مسلمان بڑی سے بڑی تعداد میں کھلے میدان میں جمع ہو اور مجمع کثیر ہو۔ مجمع جب بڑا ہوگا تو اس مجمع میں نہ جانے کس اللہ کے بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے مجمع پر فضل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آج عید کے دن ہمیں اور آپ کو دھو کر صاف اور اجلا کر دیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے اس کپڑے کی حفاظت کرے اور اب گناہ کا دھبا نہ لگے۔ آئندہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو
کسی کو معلوم ہے کہ آئندہ گناہ سے توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں، لہٰذا آئندہ آنے والی زندگی میں گناہ کے دھبے سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ آمین۔